إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف، تمام انبیاء کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی تھی، اور اسی طرح اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بیکار کر دے گا، آپ جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین،
انسان صبح سے لے کر شام تک بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی کے دوسری نیکیاں بھی انجام دیتا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ ان نیکیوں کی حفاظت کیسے کرنا ہے انہیں معلوم نہیں، ایسے گناہ انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی معصیتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اس خوش فہمی میں زندگی گزارتے ہیں کہ قیامت کے دن ان تمام اعمال کا مجھے اجر و ثواب ملنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے خطبے میں وہ اعمال کہ جن کو کرنے کی وجہ سے، وہ گناہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، محترم حاضرین، ان میں سب سے پہلا گناہ اگر آپ جاننا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو بیکار کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، دیگر نیکیوں کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہی ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کریں، اور اسی طرح مورتیوں کی عبادت کریں، درختوں کی عبادت کریں، پتھروں کی عبادت کریں۔ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے صرف یہی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، مزاروں پہ جا کر سامنے سجدہ کرنا، اور مزاروں کے سامنے جا کر رکوع کرنا، وہاں جو ہے ہاتھوں کو اٹھانا دعا کے لیے، اور قبر میں سونے والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اور اسی طرح بگڑی بنانے والا سمجھنا، قبر میں سونے والوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھنا، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ سارے کے سارے اعمال انسان کے شرکیہ اعمال ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے اللہ نے کہا اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ محترم حاضرین، شرک بڑا خطرناک عمل ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دے، ہمارے اعمال کا بدلہ دے، ہماری عبادتوں کا بدلہ دے، ہماری اطاعتوں کا بدلہ دے، تو یاد رکھیں آپ توحید کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اور پوری زندگی توحید پر قائم رہیں، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کا اجر و ثواب قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ورنہ اگر آپ عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ اس خوش فہمی کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو ذرات بنا کر اڑا دے گا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ جان لیں کہ شرک بڑا خطرناک عمل ہے، ساری زندگی کے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات،
شرک کا یہ نقصان آدمی کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مل موجبتان، اے اللہ کے نبی دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے، اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ اس نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، نہ بتوں کو، نہ پتھروں کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ صالحین کو، نہ قبر میں سونے والوں کو، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہے، جنت کی اس کے لیے گارنٹی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر دوسری بات ارشاد فرمائی، پیارے نبی نے فرمایا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا تھا، وہ انبیاء کو بھی پکارتا تھا، وہ اولیاء کو بھی پکارتا تھا، وہ صالحین کو بھی پکارتا تھا، وہ بزرگوں کو بھی پکارتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل النار، ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو محترم حاضرین، شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جو انسان کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے نقصان کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تین نقصانات شرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی محرومی ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ جنت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا محروم کوئی آدمی اور ہو نہیں سکتا۔ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے حرام ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، آپ دنیا کے اندر ظالم کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے، کسی کا پیسہ لوٹ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف دیتا ہے، آپ اس کو ظالم سمجھتے ہیں؟ یقیناً وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں پلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں جو ہمیشہ ہم لوگ پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشرک یفسد الاعمال کما یفسد السم الجسد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک اعمال کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح آدمی کے بدن میں زہر داخل ہونے کے بعد اس کا سارا بدن برباد ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اعمال کے اندر شرک اگر داخل ہو جائے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اگر آپ اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے، تو یاد رکھیں پوری زندگی اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر کے زندگی گزاریں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد
انبیاء علیہم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان تمام انبیاء کا عمل باطل ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہے۔ اگر انبیاء بھی شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی معاف نہیں کرے گا، تو سوچو میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا اگر ہم عمل کے ساتھ شرک کو داخل کر لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، زمانے جاہلیت کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان۔ یہ بڑا سخی آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، لوگوں میں سخاوت اس کی مشہور تھی، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا اور اسی طرح ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ لوگوں کے کام آیا کرتا تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا بتائیے کیا عبداللہ بن جدعان کا یہ عمل، یہ عبداللہ بن جدعان کی سخاوت، یہ لوگوں کا مدد کرنا، کیا قیامت کے دن اس کا کچھ کام آئے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، کچھ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، ذرہ برابر اس کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری زندگی کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما قیامت کے دن۔ محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا کہ ایک انسان دنیا کے اندر نیکیاں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو تعاون کرتا ہے اور ان کو ساتھ دیتا ہے، قیامت کے دن اگر اس کی موت شرک کی حالت میں آتی ہے، کفر کی حالت میں آتی ہے، یہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے اندر لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ محترم حاضرین، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب دے، تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، جب سارا مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا تو ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والا، اور یہ نہیں کہ اسلام کے تعلق سے اس کے دل میں محبت نہیں تھی، بلکہ اسلام کے تعلق سے ابو طالب نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے سارے ادیان سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ ماننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اتنے سارے اچھے کام کرنے والا، لیکن قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے ابو طالب سے کہا اے عم، اے چچا، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، صرف ایک کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو، یہ کلمہ قیامت کے دن حجت بن جائے گا، آپ کی کامیابی کی وجہ بن جائے گی۔ لیکن ابو طالب کا اس حال میں انتقال ہوا، اس نے کہا کہ میں عبد المطلب کے ملت پر ہوں، یعنی اپنے دادا کے اپنے باپ کے جو ہے دین پر ہوں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی شرک کی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری خدمت کرنے کے باوجود وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، یاد رکھیں، آپ کبیرہ گناہ کریں، آپ صغیرہ گناہ کریں، چھوٹے موٹے آپ گناہ کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کو شرک سے توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کی حالت میں اگر وہ مشرک تھا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے، اور قیامت تک کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے، گرچہ کہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ آپ کا سگا باپ کیوں نہ ہو، گرچہ کہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، گرچہ کہ آپ کی ماں کیوں نہ ہو، اگر شرک کی حالت میں ان کی موت آتی ہے تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اتنا خطرناک شرک کا معاملہ ہے۔ تو
تو محترم حاضرین، شرک کی خطرناکی کو آپ سمجھیں، شرک بڑا بھیانک ہے، یاد رکھ لیں، شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، اس کے مقابلے میں توحید کی کیا فضیلت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، چھوٹا بچہ، یہودی بچہ، اللہ کے نبی کی کبھی خدمت کیا کرتا تھا، کبھی آپ کے وضو کے پانی کو رکھنا، کبھی آپ کے عصا کو پکڑنا، اللہ کے نبی کی چھوٹی موٹی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ کئی دنوں سے غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بچے کی حالت ناگفتبے ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اب تب میں اس کا انتقال ہونے والا ہے، سارے لوگ اس کے اطراف جمع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ وہ بچہ، وہ چھوٹا یہودی بچہ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا محمد کی اطاعت کرنا ہے، کیا محمد کی بات کو چھوڑ دینا ہے؟ باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تو نے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ محترم حاضرین، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، کوئی نیکی نہیں، صرف اپنی زبان سے کلمہ توحید، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنے معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا اس بچے نے انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ تو محترم حاضرین، یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج مسلمانوں کے مسائل اگر حل ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، تو عقیدہ توحید کو اپنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو، چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ دنیا کے حالات خراب ہوں، اگر لوگ عقیدہ توحید کو اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ عقیدہ توحید کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بعض ہمارے نادان مسلمان جو ہے شرک میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مزاروں کے پاس جا کر سجدہ کرنا شرک ہے، مزاروں کے پاس جا کر ولیوں کو پکارنا شرک ہے، یا غوث المدد، یا پیران پیر عبد القادر جیلانی المدد، یہ تمام کے تمام الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یہ سارے الفاظ کہنا شرک ہے۔ یہ ہمارے معصوم یہ نادان مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے علاوہ مصیبتوں میں آپ کسی کو پکار نہیں سکتے، آپ کی کتنی بڑی مصیبت ہو، رب کعبہ کی قسم ہے آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ پکار نہیں سکتے۔ تو محترم حاضرین، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا اجر دے، آپ کی اطاعتوں کا اجر دے، آپ کی عبادتوں کا اجر دے، آپ کی نمازوں کا اجر و ثواب آپ کو ملے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ جو ہے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لا لیں، پہاڑوں جیسی نمازیں، آپ نمازیں پڑھ پڑھ کر آپ کے ماتھے پر گڈھے پڑ جائیں اور آپ کے گھٹنے کالے پڑ جائیں، آپ جو ہے ہر سال حج کرتے رہیں اور اسی طرح آپ نیکیاں کرتے رہیں، لیکن آپ نے شرک کیا تو رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ کوئی حیثیت نہیں آپ کے اعمال کی، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم حاضرین، ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، عمل کے برباد ہونے کی ایک دوسری وجہ جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا۔ آج معاشرے میں ہمارے کمزور ایمان جو مسلمان ہوتے ہیں، راستے میں جو آدمی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے،
مستقبل کو بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور باقاعدہ آج ان لوگوں کے سینٹر کھل چکے ہیں، باقاعدہ یہ لوگ فیچر بتاتے ہیں، اور ہمارے کمزور ایمان کے مسلمان جو ہیں ان کے پاس جا کر مستقبل کی باتیں پوچھتے ہیں، اور شادی بیاہ کے تعلق سے فیصلے کرواتے ہیں، اور اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سارے لوگ عیار ہیں، یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، لوگوں کے مال و دولت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر سوال کرتا ہے، اور جب وہ جواب دیتا ہے تو اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ محترم حاضرین، ہماری شریعت کیا بتاتی ہے؟ ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم نہ نبی کو ہے، نہ کسی پیر کو ہے، نہ کسی بزرگ کو ہے، نہ کسی اولیاء کو، نہ کسی مولوی کو، نہ کسی آدمی کو۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کائنات کے اندر غیب کا علم کسی اور کو نہیں ہے، اللہ رب العالمین غیب کا علم جانتا ہے، اور یہ ہماری شریعت بتلاتی ہے۔ کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ فلاں آدمی بھی غیب کا علم جانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس نے انکار کیا۔ تو محترم حاضرین، جو ہے کوئی آدمی کسی نجومی کے پاس، کسی ساحر کے پاس، اور اسی طرح غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا کر سوال کرتا ہے، اور جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کی تصدیق بھی کر لیتا ہے، اس کو مان بھی لیتا ہے، یاد رکھیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، بدعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا اور اس پر ثواب کی نیت سے عمل کرنا۔ یاد رکھیں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی زندہ تھے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور میں جو ہے دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، اور میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں دین اسلام مکمل ہو چکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، یاد رکھ لو وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حاضرین، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں روزانہ نئی نئی بدعتیں، پیدائش سے لے کر وفات تک کی بدعتیں، اور وفات کے بعد بھی بدعتوں کا لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد 40واں، 11ویں، 12ویں چلہ، نہ جانے کتنی بدعتوں کو مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ اور ہر مہینے میں آپ دیکھیں کوئی آدمی میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی جو ہے 15ویں شعبان کو عید کے طور پر منا رہا ہے، رات میں جاگتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، 15ویں شعبان کو باقاعدہ نئے کپڑے پہنتے عید کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح رجب کے کونڈے، شب معراج، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعتیں ہیں۔ دین کے اندر نئی چیزوں کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ یاد رکھو ان ساری بدعتوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرے
جو ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ بدعت بھی مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نمازیں قبول ہو، آپ کا روزہ قبول ہو، آپ کا حج قبول ہو، تو آپ یاد رکھیں آپ کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اگر آپ کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو محترم حاضرین، بدعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں۔ آخری حدیث کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ وہاں چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر سے پانی پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو کھینچ کر دور کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین اسلام کو بدل دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا، انہوں نے دین اسلام کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر دینا، سحقا سحقا لمن بدل دینا، ایسے لوگوں سے دوری ہو جو میرے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل دیا۔ یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو، آپ کی نمازیں قبول ہو، تو آپ کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو عقید توحید پر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔